بسم اللہ الرحمن الرحیم ان بطش ربک لشدید، بے شک تمہارے رب کی پکڑ جو ہے وہ بڑی سخت ہے۔ ناظرین و سامعین، امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیارا پیارا فرمان علی شان ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی کہ جس نے اپنے گھر میں ایک بلی کو قید کیا ہوا تھا۔ وہ بلی کو کھانا وغیرہ ڈالتی تھی، بلی کا خیال کیا کرتی تھی۔ لیکن ایک دن ایسا آیا کہ وہ عورت جو ہے اپنے رشتہ داروں کو ملنے چلی جاتی ہے، ان سے ملاقات کرنے چلی جاتی ہے، اور گھر میں بلی کو باندھ کے چلی جاتی ہے کہ بلی جو ہے یہ کہیں باہر نہ چلی جائے یا کہیں یہ گم نہ ہو جائے۔ تو اب اس عورت کی یہ نیت تھی کہ میں ہو سکتا ہے کہ آج ہی میں واپس آ جاؤں، تھوڑی دیر تک میں واپس آ جاؤں گی۔ لیکن ہوا اس طرح کہ وہ عورت 3 دن تک وہ واپس نہ آئی۔ 3 دن تک وہ واپس نہ آئی تو کیا ہوا کہ وہ جو بلی ہے، اس بلی کو اس عورت نے باندھا ہوا تھا، وہ بلی وہیں پہ بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت نہ کرتے ہوئے تڑپ تڑپ کے وہ مر گئی۔ اگر وہ بلی کو کھلا چھوڑتی، آزاد چھوڑتی، تو ہو سکتا ہے کہ بلی جو ہے زمین کے اوپر جو پھرنے والے کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں وہ انہیں کھا کے اپنا گزر بسر کر لیتی۔ لیکن اس نے بلی کو باندھ کے رکھا ہوا تھا کہ جس کی وجہ سے بلی کو بھوک لگی، پیاس لگی، اور وہ پیاس کی شدت کو برداشت نہ کر سکی، بھوک کی شدت کو برداشت نہ کر سکی، وہ بلی وہیں پہ مر گئی۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اب جب وہ عورت جو ہے وہ دنیا سے رحلت کر گئی ہے، وہ جب مر گئی ہے، تو اب اس کے اوپر وہ بلی کی صورت میں ایک عذاب مسلط ہے کہ جو بلی ہے وہ قیامت کی صبح تک اب وہ جو عورت ہے اس کے چہرے کو نوچ نوچ کے خود کھا رہی ہے کہ تو نے میرے ساتھ دنیا میں یہ کیا تھا، آج تجھے اس کی یہ سزا مل رہی ہے۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دوسرا فرمان علی شان بھی ہے کہ ایک عورت تھی جو کہ بہت ہی زیادہ گناہگار تھی۔ بنی اسرائیل میں وہ عورت بہت زیادہ گناہگار تھی، ہر گناہ اس نے کیا ہوا تھا۔ ایک دفعہ کا وقت ہے کہ وہ عورت کہیں جا رہی ہوتی ہے تو اس کی نظر ایک کتے کے اوپر پڑتی ہے۔ وہ کتے کو دیکھتی ہے کہ کتا پیاس کی شدت سے وہ تڑپ رہا ہے۔ وہ عورت دیکھتی ہے کہ پاس یہ کنواں ہے، لیکن کنویں کے اندر پانی جو ہے وہ بہت ہی نیچے ہے کہ جس کی وجہ سے وہ کتا اپنی پیاس کو بجھا نہیں سکتا۔ اب کتا جو ہے وہ پیاس کی وجہ سے پریشان ہے، اور عورت بھی یہ سارا معاملہ دیکھ کے پریشان ہو جاتی ہے۔ اچانک عورت کنویں کے قریب بڑھتی ہے اور اس نے جو دوپٹہ اپنے اوپر اوڑھا ہوا ہوتا ہے وہ اس دوپٹے کو اتار کے اور دوپٹے کے ساتھ اپنی جوتی کو باندھتی ہے، اور اب وہ جوتی سے وہ پانی تھوڑا تھوڑا نکال کے کتے کے منہ میں ڈالنے لگ جاتی ہے، کتے کے منہ میں ڈالنے لگ جاتی ہے، یہاں تک کہ کتے کی جو پیاس ہے وہ بجھ جاتی ہے۔ اور جیسے ہی اس نے یہ عمل کیا ہے، وہ اس عمل سے فارغ ہوئی ہے، اس نے کتے کی پیاس کو بجھایا ہے، ادھر کتا خوش ہوتا ہے، ادھر رب العالمین کی جو رحمت ہے وہ جوش میں آ جاتی ہے، اور جوش میں آتی ہے تو اللہ کریم کی رحمت کو اس گناہگار بنی اسرائیل کی عورت کی یہ ادا اتنی پسند آ جاتی ہے کہ اللہ کریم اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اللہ کریم اسے جنت میں بھی داخل کر دیتا ہے۔ لہٰذا ہمیں یہ چاہیے کہ اگر ایک عورت جو ہے وہ ایک کتے کے ساتھ اگر وہ نیکی کرتی ہے تو اللہ کتے کے ساتھ نیکی کرنے کی وجہ سے اللہ اس عورت کو اتنا انعام عطا کرتا ہے کہ اللہ اس کے گناہوں کو بھی معاف کرتا ہے، اللہ اسے جنت بھی دے دیتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کے ساتھ، ہم انسانوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئیں، ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ہم ان کے ساتھ نیکی والے کام کریں۔ اور سوچئے اگر کتے کے ساتھ نیکی کرنے کا اتنا بڑا اللہ مقام عطا کر دیتا ہے تو جو بندہ انسان کے ساتھ، اشرف المخلوقات کے ساتھ نیکی کرے گا